باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ الحمد کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے، اور جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ سورہ الحمد کو بطور ایک انسان سازی کے پروگرام کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ 3 مراحل پر مشتمل یہ پروگرام ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ابلیس کے جو حربے ہیں ان میں سے ایک حربہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان جو ہے اس کو کوئی الہی پیغام دیا جاتا ہے، چاہے قرآن کریم کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں، تقریر کی شکل میں کچھ، تو وہ فوری طور پر ایک وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ کام آپ کے لیے نہیں، آپ تو مومن ہیں، آپ تو نیک آدمی ہیں۔ یہ اصل میں اگر وہ کوئی شیعہ بن کے پڑھتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ یہ سنیوں کے لیے پیغام ہے، کوئی سنی بن کے پڑھتا ہے اس کلام کو تو اسے کہتا ہے یہ اصل میں شیعوں کے لیے پیغام ہے۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا الْقِيَاسِ جو بڑھاپے میں ہیں، سن ہیں، ان کو جب وہ پڑھتے ہیں، چاہے شیعہ پڑھیں یا سنی پڑھیں، ان کو ایک وسوسہ پیدا کرتا ہے، کہتا ہے یہ اصل میں ہم تو سمجھدار لوگ ہیں، یہ بچوں کے لیے پروگرام سارا نصیحت کی گئی ہے۔ اور وَعَلَىٰ هَٰذَا الْقِيَاسِ اسی طرح سے زندگی کے مختلف وہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے اس کو کس طرح سے گمراہ کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے اس کو فریب دیا جا سکتا ہے۔ جس قسم کے پرابلم میں فکری طور پہ انسان پھنسا ہوا ہے، اس قسم کا ٹریپ اس کے ساتھ لگاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بنیادی طور پہ اللہ کے کلام کو ایسے پڑھنا چاہیے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ مخاطب ہو کے میرے ساتھ یہ بات کر رہا ہے، مجھے خطاب کر کے یہ بات کہی جا رہی۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، میں پڑھتا ہوں تو میرا نام ہے افتخار مرزا، کہتے ہیں افتخار مرزا دیکھ ایک بات یاد رکھ کہ اس کائنات میں کمال ذاتی کسی شے کے پاس نہیں، میں یکتا و یگانہ منبع کمال ہوں کائنات کا۔ اور غور و فکر کر ذرا اس چیز پر کہ عالمین کی کتاب تیرے سامنے ہے، میں اس کا یکتا و یگانہ خالق ہوں، مالک ہوں، حاکم ہوں۔ اس پہ غور کر اپنے اس چیز کے اوپر، تیری عقل تجھے اس نتیجے پر پہنچا دے گی کہ اس کائنات میں کمال ذاتی کسی شے کے پاس نہیں، سب کچھ میرا دیا ہوا۔ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، وہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ ہم متوجہ نہیں ہوتے اس چیز کی طرف، اور ہمیں دنیا کے ظواہرات، اس کی جو چمک دمک ہے اس کو ہمیں پکڑے ہوئے ہوتی ہے۔ ہم قرآن کریم حفظ قرآن حجاب بنتا ہے، تلاوت قرآن حجاب بنتی، بعض بیچارے مخارج میں الجھ جاتے ہیں جا کے، اور وہ مخارج اچھی بات ہے، قرآن کریم کے مخارج بھی ٹھیک کرنے چاہیے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ نہیں کرنے چاہیے، لیکن قرآن کریم گرامر کی کتاب نہیں، قرآن کریم جو ہے مخارج ٹھیک کرنے کی کتاب نہیں ہے، تجوید کی کتاب نہیں، قرآن کریم انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، ادھر توجہ کرنی چاہیے، اس چیز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جس وقت یہ بات ہم پڑھیں
تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، کیا میرے پاس یہ شناخت ہے کہ نہیں، یا میں صرف لوگوں کو ہی بتا رہا ہوں۔ میری توجہات، بعض لوگ ہیں میری طرح کے نادان لوگ ہیں، وہ متوجہ ہے لیکچر دینا ہے، وہ لیکچر کی تیاری کر رہے ہیں، مطالب تلاش کر رہے ہیں، مجلس پڑھنی ہے، وہ مجلس میں ان کی فکر مجلس میں الجھی کہ مجلس کے نقطے، اس میں سے نقطہ، اچھا جناب یہ نقطہ ہے، یہ نقطہ ہے، اس کو اس سے جوڑنا ہے اس سے۔ حالانکہ یہ تو نادانی کی باتیں ہیں ساری۔ قرآن کریم مجلس سے پڑھنے کی میٹیریل تیار کرنے کے لیے کتاب نازل نہیں کی گئی تھی کہ میں مجلس سے پڑھوں، لیکچر دوں لوگوں کو جا کے۔ یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، اور سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے۔ یہ جو نظریہ ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ اپنی ذات سے شروع کرنا ہے، کیونکہ سب سے پہلے پروجیکٹ میں کیا چیز ہے؟ خود سازی، خود شناسی ہوگی تو خود سازی۔ اس میں میسیج ہے کہ تیرا تو وجود ہی کہیں نہیں تھا، یہ تم میں کیا کر رہے ہو تم؟ یہ میں نے تمہیں عدم سے وجود بخشا۔ اسی کی تشریح ہے حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان۔ یہ اسی آیہ کریمہ کی تشریح اصل میں آئی آگے جا کے، تم تو تھے ہی کہیں نہیں، تمہارا وجود ہی کہیں نہیں، ہم نے تمہیں وجود بخشا ہے۔ اور آج جب ہم نے تمہیں جوان کر دیا سورہ یاسین کے آخری رکوع میں، تو آج تم ہمارے مقابل پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہو، ہمارے مقابل پہ آ کے باتیں مثالیں قائم کرتے ہو۔ یہ چیز میں نے اس شناخت کی بدولت میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، خود سازی کرنی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر میں یہ کرتا ہی نہیں اور میں صرف لوگوں کو لیکچر دے رہا ہوں، یہ اتنا بڑا جو عزاداری کا پلیٹ فارم ہے، سوچنے کی بات ہے، اتنا بے پناہ ریسورس اس میں خرچ ہو رہا ہے، یعنی کروڑوں اربوں مین آورز خرچ ہو رہے ہیں، مالی وسائل خرچ ہو رہے ہیں سب، لیکن آؤٹ پٹ کیوں نہیں آ رہا؟ وہ لوگ لا کے بٹھا دیے گئے، ان کے وہ متولیان ہیں، اور وہ لوگ ممبروں پہ بیٹھے ہوئے جو خود بے عمل ہیں۔ اور بے عمل انسان کی نصیحت کسی بھی کچھ اثر نہیں کیا کرتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارا یہ کام نہیں ہے، اس چیز ہمارا کام ہے صرف، بعض حضرات متولیان ان کا کام ہے ہمارا کام ہے صرف مسجد امام بارگاہ کے انتظام کرنا، بعض حضرات ان کو سمجھتے ہیں صرف ہمارا کام ہے لیکچر دینا، بعض سمجھتے ہیں ہمارا کام ہے صرف ماتم کرنا۔ نہ میرے عزیزان، میں سے کوئی شے بھی مطلوب نہیں ہے، تو سب سپورٹنگ ایلیمنٹس ہیں۔ اصل چیز ہے میں نے خود اللہ کا بندہ بننا ہے، پھر اس کے بعد پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے کہ جناب انسان نے جامع شناسی پیدا کر لی، اپنے گرد و پیش سے بے خبر نہیں رہنا، ہم یہ نہ کہیں کہ اس چیز کے لیے ہر وہ چیز جس سے انسانیت کو خطرات ہیں، ہر وہ چیز جس سے اللہ کے دین کے لیے خطرہ ہے، جو انسانیت کے لیے ضرر رساں ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کے بارے میں آگاہی حاصل کروں۔ حاصل کرنے کے بعد اس کے سدباب کیسے کیا جائے گا، میں نے کیا رول پلے کرنا ہے اس کے اندر، میں نے جاننا ہے۔ یہ جو نظریات بنا دیے گئے ہیں کہ جناب دین اور ہے اور دنیا اور ہے، یہ سب لایانی باتیں ہیں۔ سب یہ لوگ، سب سے پہلا جو نظام جو دیا گیا وہ بنو امیہ آئے اس کے اندر، اگرچہ کہ پہلے والے بزرگان بھی اسی قسم کے تھے، لیکن وہ چیز چلے ہم اس پہ، لیکن بنو امیہ نے تو کھل کے کہا آگے کہ دین اور دنیا اور ہے۔ آج تک مسلمان اسی نظام پہ چل رہے ہیں۔ یہ جو ہماری مساجد ہیں، جو مساجد ہیں، امام بارگاہ ہیں، یہ کس سسٹم پہ چل رہی ہیں؟ یہ وہی نظام ہے جو مسجد دمشق میں بنو امیہ کی جو مسجد تھی، جو نظام وہ بنا کے دے کے گئے تھے، ہم نام امیر المومنین کا لیتے ہیں، کام سب وہی کر رہے ہیں۔ آپ مجھے صرف کوئی پاکستان میں ایک مسجد دکھا دیں، میں اپنی معلومات کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یعنی اس مسجد کے اندر مسجد نبوی کی شبیہ ہو 5 چیزیں پائی جاتی ہوں۔ اس مسجد کو درسگاہ ہونا چاہیے، مسجد کو عبادت گاہ ہونا چاہیے، مسجد کو تربیت گاہ ہونا چاہیے، مسجد کو سماجی مرکز ہونا چاہیے، مسجد کو سیاسی مرکز ہونا چاہیے۔ کوئی ایک مسجد دکھا دیں۔ یہ تو ریچول پرفارمنس سینٹر بنے ہوئے ہیں کہ بس آؤ
آ کے چند ایک مخصوص چیزیں ہیں وہ ان کو بجا لو، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، خلاص جاؤ۔ توجہات کس پر ہیں؟ مسجد ٹھیک کرو، مسجد کوئی زیبائش آرائش فرمایا۔ قرب قیامت کا زمانہ جب آئے گا، لوگ مسجدیں بنائیں گے، آرائش کریں گے، زیبائش کے، نمازیوں سے خالی ہوں گی۔ جو نمازی آئیں گے ظاہری بدن قریب قریب ہوں گے، دل ان کے دور دور، ایلوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے، اللہ کی زمین پہ فساد پیدا کریں گے آگے۔ تو اس لیے جو اس کا جو بیسک اس کا جو فریم ورک ہے، اس کی جو بیسک یعنی اس میتھڈالوجی ہے یا اس کی جو غرض و غایت ہے، اسے سمجھنا چاہیے پہلے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں کہا کہ میں سارے مورگا کو مسلمان بنا کے آؤں، وہاں تو فارمولہ ہی اور ہے بالکل۔ پہلے مرحلے میں فارمولہ کیا ہے؟ مجھے کہ ان ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دو راست، یہ شاکرن میں کہوں جی میرے پاس قدرت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے وسعت امکان پہلے بہت زیادہ دیتا ہے، بہت کم کا تقاضا کرتا ہے۔ ہاں جب میں نے مورگاہ میں نکل کے کام کرنا تو یہاں یہ قانون آتا ہے، یہاں نہیں، پہلے مرحلے میں نہیں میں کہہ سکتا کہ میں شاکرن نہیں کر سکتا۔ شاکرن کے تمام امکانات دے دیے گئے، امکانات بھی دیے گئے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو استعمال کرنے کا سلیقہ، اس کی ہدایت دی گئی ہے۔ لیکن جب اپنی ذات سے نکل کے آگے جا کے کام کرنا ہے تو وہاں فارمولہ یہ بدل جاتا ہے۔ وہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، وسعت امکان ہے۔ اگر وسعت امکان نہیں ہے، اگر وسعت امکان ہے، جو ہمارے چھٹے امام نے کہا کہ اگر ان بھیڑوں کی تعداد کے برابر بھی اوان و انصار میرے پاس ہوتے میں ضرور قیام کرتا، یعنی وسعت امکان نہیں ہے میرے پاس۔ اگر وسعت امکان تو انسان کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ معصوم ائمہ علیہ السلام کے لیے واجب ہے اور آج کے لیے۔ امام خمینی نے بصراحت کہا تھا آغا موصل الحکیم سے، جب انہوں نے کہا، امام خمینی نے کہا کہ آپ کو چاہیے آپ آگے آئیں، آپ مرجع تقلید شیعہ یعنی عالم جہان کے، تو آپ کو آگے آنا چاہیے اور اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ تو ایک لمبی ان کا مکالمہ آپس میں، الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام خمینی نے کہا کہ آپ نے جو استنباط کیے سے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ اگر اتنے وسعت امکان جتنے مقلدین آپ کے پاس ہیں اور جتنا لوگ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور آپ کا احترام کرتے ہیں، اگر امام حسن علیہ السلام کے پاس ہوتے وہ ضرور قیام کرتے۔ وسعت امکان کا دوسرا مسئلہ وسعت امکان کا ہے، اور اس میں کوئی ضروری نہیں کہ میں سر پہ پگڑی رکھوں تو پھر میں نے آ کے کام کرنا ہی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا حکم ہر انسان کے لیے ہے، صرف مسئلہ وسعت امکان کا ہے۔ اگر اس کے پاس وسعت امکان ہے اس نے یہ کام کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت خطرناک قسم کا وسوسہ ابلیس ہوتا ہے۔ قرآن کریم جو ہے وہ گرامر کی کتاب نہیں ہے کہ گرامر ٹھیک کرے لوگوں کی آگے، نہ مخارج ٹھیک کرنے کی کتاب ہے کہ مخارج، آپ اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ کریں لیکن اس کو ہدف نہیں بنا لیں۔ اصل چیز ہے، خود قرآن کریم سے پوچھیں نا کہ قرآن کریم کس مقصد کے لیے، تو قرآن کریم میں جو متکلم ہے اس نے خود بتایا ہے ہم نے اس کلام کو کیوں نازل کیا، ھدی للناس، ھدی للمؤمنین وھدی للمتقین، یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ ہم نے یہ قرآن کریم پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا بذات ہی مطلوب چیز نہیں ہے، یہ بھی ایک فریب ہے کہ ہم آتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اور ثواب حاصل کرتے ہیں اور بس سلام اسے بند کر کے رکھتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن حفظ کرنے کی بھی کتاب نہیں ہے، حفظ کرنا ایک وسیلہ ہے۔ اصل مطلوب چیز جو ہے قرآن پڑھنا ہو یا قرآن حفظ کرنا ہو، مطلوب چیز کیا ہے کہ انسان جب دنیا سے جائے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا خزانہ صرف ایک جگہ پہ ملتا ہے، دوسری کسی جگہ نہیں، اللہ کی فرما برداری میں۔ اب یہ جو سب چیزیں ہیں یہ متمسک ہونے کے لیے جو کہا گیا ہے کہ قرآن اور اہل بیت سے، وہاں سے یعنی ہدایت حاصل کرے انسان، دو چیزیں ہیں، ہدایت اور دوسرا انسپائریشنز، انسان کے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لیے کام وہی ہے، پھر آگے آ کے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ اگر انسان وہ چیز نہیں کرتا، سارا دن رات مجالس سنیں،
دن رات بیٹھ کے قرآن پڑھتا رہے لیکن اللہ کے حکم کی فرما برداری نہیں کرے، مانا نہ دار، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ تو الٹا وبال بننے والی چیز ہے انسان کے لیے۔ اس لیے یہ چیز جو ہے، جو میں بار بار آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں میرے عزیزان، یہ 15-20 منٹ یا 30 منٹ کا جو یہ ہمارا ملنا ہے، یہ چیز جو ہے یہ ہدف نہیں ہے، یہ ایک وسیلہ ہے کہ ہم اس میں سے اپنے لیے میسج کنسیو کریں، اس پہ غور و فکر کریں، اور غور و فکر کے بعد پھر یعنی باقی اس جو حکم وہاں سے حاصل کریں کہ ڈو دس تھنگ، یہ کرو، ڈونٹ ڈو دس تھنگ، یہ مت کرو، اس پر عملی زندگی میں اس پر عمل کریں، جا کے اختیار کریں اسے، نہ کہ صرف اس چیز کے لیے کہ جناب ہم اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں، جیسے مجلس میں جاتے ہیں، مجلس سنی، مطمئن والسلام، ثواب مل گیا، یا اللہ۔ اس کے رموز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ چیز جو ہے، یہ جو ابھی ہم کر رہے ہیں اس وقت، یہ کیا چیز ہے؟ قرآن پڑھ رہے ہیں نا۔ یہ بالکل اسی طرح سے جیسے ہم یعنی ناشتے کے دسترخوان پہ جا کے بیٹھ جائیں۔ اب وہاں پہ کتنا پروسیس ہے آگے؟ صرف جا کے بیٹھنا نہیں، اس کا انٹیک لینا ہے۔ جب انٹیک لیں گے کتنے کام شروع ہو جائیں گے؟ ناشتہ بالکل صحیح تیار لگا ہوا ہے، آپ نے انٹیک لیا، سب سے پہلے یہ کرشنگ پلانٹ ہے، وہ اس کو ہم پورا اندر نہیں اتار سکتے، اگر ایز اٹ از اندر اتار دیں گے وہی ناشتہ، وہی جو غذا ہے وہی جا کے اندر پورے سسٹم کو ڈیمیج کرنا شروع کر دے گی۔ پہلے کرشنگ پلانٹ ہے، ساتھ اس کا ادھر بھی لوبریکنٹ پائپ لگے ہوئے ہیں، ادھر بھی لوبریکنٹ پائپ لگے ہوئے ہیں۔ وہ جو ہی ہم اس کو اندر ڈالتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کوئی میٹھی چیز جو انسان کو زیادہ انسپائریشن یعنی اس کے جذبات کو ایکٹیو کرتی ہے، یا کھٹی چیز آپ یہاں رکھیں تو یہ پائپ بعض اوقات اس میں سے جو لعاب ہے، جو اس میں سے لوبریکنٹ ہے، وہ باہر بھی آ جاتا ہے۔ وہ لوبریکنٹ اس کے ساتھ آپ نے اسے کرش کرنا ہے، پھر آپ اس کو اندر یہ پائپ لائن کے ذریعے سے اندر چلا جاتا ہے۔ جب اندر چلا جاتا ہے تو سٹمک کے اندر ہر وقت ایسڈ ہے، تیزاب موجود ہوتا ہے، وہ تیزاب جو ہے اس کو گلاتا ہے، جو بھی انٹیک لیتے ہیں وہ اس میں جاتا ہے، اس کو گلا دیتا ہے۔ پھر اس کے آگے سسٹم لگا ہوا ہے ایک جگر کا، جو اس میں سے انرجی سک کرتا ہے، ایک اور سسٹم ہے جو اس میں سے فاضل مواد جو ہے اس کو علیحدہ کرتا ہے، اس کو علیحدہ کر کے بڑی آنت کے اندر دھکیل دیتا ہے، اور انرجی اس میں سے پھر انرجی جو ہے وہ اس میں سے جو سک کی جاتی ہے وہ 40، مجھے ایگزیکٹلی اس کے بارے میں اس کی حقانیت کا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن ہے ایسا کہ 40 لقمے جو ہیں وہ مل کے اس میں سے جو انرجی سک کی جاتی ایک قطرہ خون کا بناتے ہیں، 40 قطرے خون کے مل کے ایک قطرہ مادہ تولید کا بناتے ہیں۔ یہ اندر آٹومیٹک سسٹم لگے ہوئے ہیں۔ وہ خاتون جو بلڈ ہے وہ انرجی کیریئر ہے، وہ آگے بلڈ قلب ایک پمپ کا کام کرتا ہے، وہ اس بلڈ کو پمپ کرتا ہے جس کے ذریعے سے پورے جسم کے اندر، اور وہ حیات کا کیریئر ہے، اس کے اندر انرجی کیریئر بنڈل ہے جو اس کو کیری کرتا ہے، پورے بدن میں حرکت کرتا ہے، اور اس کو بالکل 100% اسی طرح سے یہاں وہ تکوینی نظام ہے، یہ تشریعی نظام ہے، یہاں کرنا ہے۔ اب اس کا کرشر کیا ہے؟ یہ میں بتا نہیں، یہ کرشنگ پلانٹ ہے، باقاعدہ لگایا اللہ نے، اس میں غور و فکر کرنا ہے۔ وہ یہ جو آیات قرآنی ہیں، یہ اس ناشتے کے دسترخوان پر جو غذائیں انواع و اقسام کی بکری، اس کے اندر 2 طرح کی چیزیں ہیں، ایک یعنی جلال پروردگار اور دوسرے جمال پروردگار، بشیر و نذیرہ۔ 2 چیزیں جو ہیں ان کے یعنی اس میں چٹنیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، اس میں دہی بھی رکھا ہوا ہے، اس میں مختلف یہاں بھی مختلف انواع و اقسام کی غذائیں ہیں جو رکھی ہوئی ہیں، ان کا انٹیک لینا ہے۔ جیسے یعنی سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری آئیڈینٹیفائی کی ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ غفلت۔ اس کا علاج کیا بیان کیا ہے؟ انظار کا انٹیک لینا ہے۔
ریگولرلی لینا ہے، ورنہ انسان کو غفلت کی بیماری لگ جائے گی۔ تو یہ اس کا یہاں پر اس میں غور و فکر کرنا ہے۔ جس طرح سے یہاں پر تکوینی نظام کے اندر لوبریکنٹ ساتھ چل رہے ہیں، یہاں سے لے کے غذا جب تک یہاں پہنچتی ہے پتہ نہیں کتنے لوبریکنٹس اس میں ایڈ کیے جاتے ہیں تاکہ اس کو کرش کیا جا سکے پراپرلی، اس کو ڈائجسٹ کیا جا سکے۔ یہ بھی یہاں پر لوبریکنٹ کیا ہے؟ نہیں، غور و فکر تو پروسیس ہے، لوبریکنٹ کیا ڈالنا ہے؟ گریہ وزاری، ندامت کا آنسو، یہ اس کے اندر لوبریکنٹ ڈالنا ہوتا ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی آیات میں غور و فکر جمع گریہ وزاری کے ساتھ دعا کر، لوبریکنٹ ڈالنا پڑتا ہے اس کے اندر، پھر جا کے اس کا امکان ہے کہ آپ اس میں سے وہ معرفت اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کے یقین کی توانائی سک کر سکیں۔ وہ چیز چاہیے ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا جو ہے، کیونکہ جلال کا یقین انسان کو اللہ کی نافرمانی سے روکے گا، جمال کا یقین اس کی فرمانبرداری کے لیے موٹیویٹ کرے گا انسان کو۔ اور یہ رکھنا بھی بیلنس ہے اسے، یعنی بیلنسڈ اس کو کیفیت میں رکھنا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر قلب مومن کو چیر دیا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے جلال کا خوف اور اس کے جمال کا شوق، اس کی رحمت کی امید دونوں یکساں وزن میں ملیں گے۔ اگر آپ اس کو جلال کو زیادہ کر دیں گے اور رحمت کی امید نیچے، تو انسان مایوس ہونا شروع ہو جائے گا، اس کی عملی زندگی ڈسٹرب ہونی شروع ہو جائے گی۔ جیسے اگر آپ شوگر لیول جو ہے باڈی میں اوپر چلا جائے جب مصیبت، نیچے چلا جائے جب مصیبت، بلڈ پریشر اوپر چلا جائے جب مصیبت، نیچے چلا جائے لو ہو جائے جب مصیبت، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے جلال کا یقین اوپر چلا جائے جب پریشانی۔ یعنی میں آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں کہ مولانا صادق حسن صاحب کے ویڈیو کلپ سنیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں بھی 5 منٹ کا سنو، 5-7 میں سے زیادہ نہیں سنو، کیونکہ اگر آپ موت کی یاد کا جو دوا ہے یہ انظار ہوتا ہے، اس کو ضرورت سے زیادہ لیں گے اب دنیا کا کاروبار چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے، دنیا کا کاروبار ہاتھ سے چھوٹ جائیں گے، اور بالکل یہ بھی نہیں کہ نہیں لینا، اگر نہیں لیں گے تو پھر زرداری بن جائیں گے۔ تو اس لیے اس کو بیلنس رکھنا ہوتا ہے، اس لیے ہر وقت ساتھ ایک طبیب کی ضرورت ہوتی، جب تک انسان کو یہ شعور حاصل نہ ہو جائے کہ یہ حاصل کیسے کیا جاتا ہے اور اس کو کیسے مینٹین کر کے رکھنا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا یقین جو ہے یہ اس کو ہر وقت آدمی کے پاس ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ جو چیز ہے یہ اس کو صحیح طور پہ سمجھیں۔ وہ جو چیز ہے کہ میں درمیان میں رہ کی بات مکمل کر دوں، اس کو باقاعدہ اس میں اس کو سک کرنا ہے، انرجی حاصل کرنی ہے، پھر اس کو آگے کنورٹ کرنا ہے، کیونکہ اصل مطلوب چیز جو ہے وہ ہے اللہ کی فرمانبرداری۔ فرمانبرداری ایک عمل ہے، ہمیں کتنی چیزیں توانائی ہے حرکت کی لیکن فرمان کا ہی نہیں پتہ، پھر ادھر بھی جانا ہے۔ ولایت علمی و فقہی کے تاکہ راستے کرنا کیا ہے اس کا، اس چیز کو سمجھنا جا کے، پھر اس کے بعد جب سمجھ آ جائے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے، راستے کی رکاوٹیں کیا ہیں، راستے کے سپورٹنگ ایلیمنٹس کیا ہیں، پھر اس سفر پہ انسان چلے گا، کبھی چلے گا، کبھی گرے گا، پھر کھڑا ہوگا، پھر چلے گا، پھر گر جائے گا۔ وہ اعلیٰ حاصل قیاس ایک لمبی تفصیل ہے اس چیز کے لیے، لیکن اس چیز کو اس طرح سے کرنا ہے کہ یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم الی یوم القیامہ۔ یہ تحریک، یہ حرکت جو ہے یہ زندگی کے آخری سانس تک چل رہی ہے۔
جب تک انسان کے پاس عمل کرنے کا اختیار ہے اس نے یہ کام کرنا ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ چونکہ صحیح طور پہ بات کو نہیں سمجھتا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی جو ہے، اب یہ دیکھیں نا دنیا میں اس وقت تیسرے نمبر کی شاید یہ انڈسٹری ہے، یہ جو کاسمیٹکس جنہیں کہا جاتا ہے، یہ سرخی پاؤڈر، یہ آج کل تو مرد بلکہ زیادہ کرتے ہیں۔ مرد حضرات کے لیے باقاعدہ علیحدہ کریمیں بن گئی ہیں اور علیحدہ دیگر چیزیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری جو ہے جس میں ٹرن اوور ہے اس کا زیادہ، وہ ہے اسلحے کی انڈسٹری، سب سے بڑی انڈسٹری ہے۔ دوسرے اس کے بعد ہے یہ فارماسیوٹیکل، یہ جو میڈیکل کی دوائیاں، یہ بھی پورا فراڈ ہے سارا، یہ بالکل 100% فراڈ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ چیز ہے، یہ والی جو ہے فارماسیوٹیکل، سرخی پاؤڈر، دیگر چیزیں، یہ چیز۔ اور راول پنڈی میں اس وقت جعلی دودھ بنانے کی فیکٹریاں تو مورگان میں بھی لگی ہوئی ہیں۔ یہ جو جعلی کاسمیٹکس ہیں، یعنی وہ کاسمیٹکس جن کی زیادہ شہرت ہے اور وہ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، یہ راجہ بازار میں اور اس کے اطراف میں جعلی کاسمیٹکس کی فیکٹریاں لگی ہوئی باقاعدہ۔ دنیا کا تیسرے نمبر کا یہ کیا چیز ہے؟ خود فریبی۔ انسان خود اپنے آپ کو فریب دیتا ہے اس چیز کے لیے۔ ہم ان باتوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ آپ جا کے دیکھیے، صرف یہ جو باربر شاپس ہیں جا کے دیکھ لیں، جو ان صدر وغیرہ میں آپ ان سے دیکھیں، کتنے قسم کے انہوں نے جناب مختلف قسم کے کیمیکلز بنائے ہوئے ہیں اور دیگر چیزیں بنائی ہوئی ہیں، کہ آپ کا فیشل کر دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ خان صاحب زیادہ اس مسئلے میں بہتر بتا سکتے ہیں ان معاملات کو کہ بھی یہ کیا صورتحال ہے۔ یعنی جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کی مصروفیات ہی صرف یہی ہیں، بس موبائل ہے یا یہ۔ اس میں جو لوگ میرے ہم سن ہیں یہ برابر کے اس جرم میں شریک ہیں۔ انہوں نے کیوں نہیں بتائی باتیں آگے؟ انہوں نے آنے والی نسلوں کو کیوں نہیں حقائق سے آگاہ کیا؟ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کے ابتدا میں اعتراض ہی اس پہ یہی وارد کرتا ہے، یہ غفلت کی بیماری کیوں پھیلی؟ کہ ان کو انذار نہیں کیا گیا تھا۔ یہ ہر نسل کی ذمہ داری ہے کہ اگلی نسل کو انذار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں، یعنی بعض لوگ اس پہ اس چیز کو، اس کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیں، اللہ تعالیٰ کا اس میں کیا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ لفظ استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ خود میں نے کام نہیں کیا، ہمیں خود ہی نہیں پتہ تھا، تو پھر میری آنے والی نسل نے کی۔ میرے بعد محمد باقر ہے، اب محمد باقر کو پتہ ہوگا تو وہ یحییٰ کو سمجھائے گا نا آگے، اگر اسے خود ہی کچھ نہیں پتہ۔ تو آپ دیکھ لیجئے کتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں ہمارے پاس، جو ان کی بلڈنگز ہی اور زمینوں کی قیمت اربوں روپے کے اندر ہے۔ ہم آج تک آنے والی نسل کو مقصد کربلا نہیں سمجھا سکے۔ چھوڑے، اہل سنت کو چھوڑ دیں ذرا، ہم اپنے آنے والی نسل کو یہ نہیں بتا سکے امام حسین علیہ السلام کربلا کیوں آئے تھے، کیا مقصد کیا تھا ان کا۔ اس واسطے کہ پوری کی پوری ترجیحات الٹ گئی ہوئی ساری کی ساری۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام جو ہیں ان سے وابستگی بذات ہی مطلوب چیز نہیں ہے۔ یہ وابستگی جو ہے اس کی ایک مقصدیت ہے۔ یہ جو وابستگی ہے اس کی کہ ان سے ہدایت حاصل کی جائے، اور ہدایت ہے برائے، یعنی علم برائے عمل ہوتا ہے، اس پر عمل کیا جائے اس چیز کے لیے، نہ کہ صرف یہ ہے کہ ہم یعنی اس طرح سے بس اس کو چومتے چاٹتے رہیں، علم کو چومتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، لیکن نہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی سیرت کو عملی زندگی میں نہ عملی نمونہ بناتے ہیں، اور نہ ہی قرآن کریم کے فرامین جو ہیں ان کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ تو آج کی گفتگو تو موضوع پر تو ہو ہی نہیں سکی جو ہماری بات تھی، لیکن اس لیے کہ اس میں یہ ٹریپس ہیں، اس میں لوگ ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیزاً، اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔